عید قربان آنے والی ہے۔ جانوروں کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ تمام مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کی جد و جہد میں مصروف ہیں۔ اس ماحول میں ہمیں مسائل قربانی سے واقف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، ہمیں سب کو جاننا چاہیے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ہر وہ مسلمان جو عاقل ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو اور صاحب حیثیت ہو، صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب وہ سونا چاندی اس کے پاس اصلی حالت میں ہو یا زیورات کی صورت میں ہو یا مال تجارت ہو یا گھریلو جس مکان میں وہ رہتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مکان یا پلاٹ وغیرہ اس کے پاس ہو، یا ایسا سامان گھریلو جو ضروریات سے زائد ہو، تو حاجت اصلیہ سے، ضرورت اصلیہ سے ان چیزوں میں سے جو بھی چیز مال ہو اور 52.5 تولے چاندی کی مقدار ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی میں فرق ہے۔ زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر فرض ہے اور قربانی بھی صاحب نصاب پر، لیکن زکوٰۃ کے اندر مال نامی کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو مال بڑھ رہا ہو، تجارت میں لگ رہا ہو، اس کی قیمت بڑھ رہی ہو۔ اور قربانی کے اندر ضروری نہیں کہ مال نامی ہو، مال تو ہے لیکن نامی نہیں، تو بھی اگر وہ نصاب کے مطابق پہنچ گیا تو قربانی واجب ہے۔ مثلا غلہ کسی کے پاس موجود ہے اور اس کی قیمت اتنی بنتی ہے، تو اب یہ مال نامی نہیں، اس میں تو عشر ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوتی، مگر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر حولان حول، یعنی سال گزرنا بھی شرط ہے، کہ ایک مال جس کے آپ مالک ہوئے، صاحب نصاب بنے، سال اس پر گزرے گا تب اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن قربانی میں ایسی بات نہیں، بلکہ قربانی کے دنوں میں ہی آپ اگر اتنی مالیت کے مالک ہو گئے جو نصاب کو پہنچتی ہے تو قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے 3 دن جو ہیں اس میں تیسرے دن بھی اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ کوئی آدمی شرعی مسافر ہے تو شرعی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ قربانی اس کے باوجود کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، بہتر ہے، مگر واجب نہیں، کیونکہ مقیم ہونے کی قید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں اور اگر وہ مینا کے اندر وہ مقیم نہیں بلکہ مسافر ہیں تو پھر ان پر قربانی نہیں ہوتی، واجب نہیں رہتی۔ وہ جو دم دیتے ہیں وہ دم شکرانہ ہوتا ہے، کہ جب حج اور عمرہ اکثر ہمارے ملک سے جانے والے حضرات حج تمتع کرتے ہیں تو یعنی حج اور عمرہ 2 نفع اٹھائے، اس پر دم شکرانہ آتا ہے، یا حج قران ہو، قربانی نہیں۔ اگر قربانی کر لیں یا پھر وہاں مقیم ہو جائیں، یعنی قریبی مضافات 15 دن سے اوپر ٹھہر رہے ہوں، تو پھر قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ اور وہ قربانی پاکستان میں بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے کر دیں، لیکن جو دم شکرانہ ہے وہ وہیں کرنا پڑے گا، اس کے لیے حرم شرط ہے۔ تو بہرحال جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، نابالغ بچہ اس پر قربانی نہیں ہے، وہ چاہے وہ صاحب حیثیت ہو، چاہے اس کی ملکیت میں مال ہو، اس پر قربانی نہیں۔ البتہ صدقہ فطر
اس کی طرف سے اس کے مال سے ادا کیا جائے گا، وہ سربراہ کرے گا، لیکن قربانی نہیں ہے۔ اور عام طور پر یہ ہمارے اندر ایک رواج پا گیا کہ جی گھر مشترکہ طور پر گھر میں افراد رہتے ہیں تو ہم نے کہا ایک قربانی ہم نے کر لی۔ یہ نہیں ہے، ہر بالغ پر الگ حیثیت سے قربانی واجب ہوگی، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر گھر میں موجود افراد وہ سارے ہی صاحب نصاب ہیں، جو بالغ ہیں، وہ شوہر ہے، وہ بیوی ہے، وہ ان کی اولادیں ہیں یا ان کی پھر بہویں ہیں، اگر وہ مشترکہ فیملی ہے، ہر ایک کو الگ اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اگر وہ صاحب نصاب بنتے ہیں تو ہر ایک پر قربانی الگ سے واجب ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ پورے گھر سے ایک قربانی ہو گئی، یہ نہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چند افراد اکٹھے رہتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس سال قربانی فلاں کی طرف سے ہے تو آئندہ سال چونکہ اس کی طرف سے ہم نے کل کی تھی، پچھلے سال کی تھی، لہذا اب دوسرے فرد کی طرف سے۔ یہ بات تو نہیں، قربانی تو صاحب نصاب اگر اگلے سال بھی ہے تو اس پر پھر بھی واجب ہوگی۔ صاحب نصاب اگر انسان رہتا ہے تو ہر سال قربانی، جیسے ہر زکوٰۃ ہر سال فرض ہو جاتی ہے، نماز ہر وقت پر فرض ہو جاتی ہے، ایسے قربانی بھی صاحب نصاب پر ہر سال واجب ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سال کر لیا ایک سال اور کرے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کس سربراہ نے قربانی کی، گھر کے سربراہ نے، تو وہ جس کی طرف سے نیت کرے گا اسی کی طرف سے ادا ہوگی، ثواب بھی اسی کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی یا باقیوں کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کی نیت گوشت کھانے کی نہ ہو۔ اگر گوشت کھانے کی نیت سے ہم قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ نیت کو درست کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہم نے قربانی کرنی ہے، تو پھر اس میں یہ چیزیں نہ نیت میں اس کا دخل ہو، نہ عملی طور پر اس کی طرف کوئی اشارہ ہو کہ اس امت کو تو اللہ تبارک و تعالی نے اعزاز بخش دیا کہ قربانی تم کرو اور خود کھاؤ، وگرنہ پہلی امتوں کو یہ اجازت نہیں تھی، قربانی کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں جو ہے حابیل کی قربانی کا ذکر موجود ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی، اور بھی قربانیاں ہیں، تو وہ قربانی کر کے اس کو جا کے رکھتے تھے پہاڑ کے اوپر یا اونچی جگہ پر، آگ آ کر آسمان سے اس کو جلاتی تو قبول ہے، نہیں تو وہ مردود ہے، کھانے کی اجازت نہیں۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود قربانی کرو اور کھاؤ، یہ اجازت ہے تمہیں، لیکن تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے، وہ سارا گوشت تم کھا سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں بھی آپ کے عمل سے نظر نہ آئے کہ بس آپ نے گوشت کھانے کے لیے قربانی کی، بلکہ اب 3 حصے کرو۔ ایک اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں یا دوسرے بھی ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں، دوسرا جو ہے اور ان رشتہ داروں سے ہٹ کر جو مستحق غرباء لوگ ہیں جن کی قربانیاں نہیں ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، تو ان کو دو، اور ایک حصہ آپ کھاؤ۔ بہتر افضل طریقہ اس لیے بتایا گیا تاکہ اگر سارا ہم اس سے ایسا خود کھائیں کسی کو بھی نہ دکھائیں تو عملی طور پر بھی اشارہ اس طرف جاتا ہے کہ ہماری نیت شاید گوشت کھانے کی، وہ تو ہم کھاتے رہتے ہیں ہر سال، اس لیے عملی طور پر بھی ایسا آپ نہ کریں کام جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں جی ہم مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے قربانی وہ زندہ جو صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر واجب ہے، پہلے تو اس کی طرف اپنی طرف سے کرے، یا جتنے افراد ہیں وہ جب مکمل ہو جائیں اس کے بعد اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو پھر مرحومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، والد والدہ کوئی قریبی رشتہ دار، اور بلکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ ہم سب کے محسن ہیں، آپ کے والدین ماجدین ہیں اور شخصیات ہیں مقدس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو فرمایا کہ 2 دمبے ذبح کیے، کہ ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے،
تو ہم بھی اگر وسعت ہو تو کر لیں، اچھی بات، لیکن پہلے واجبی قربانی ضروری ہے، یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی واجب قربانی نہیں کرتا اور مرحومین کی طرف سے کرتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جس کے ذمہ قرض ہو، تو وہ صدقہ تو کرتا رہے لیکن قرضہ نہ ادا کرے، تو قرضہ تو پہلے ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کہتے ہیں مرحوم کی طرف سے کب تب آپ قربانی کر سکتے ہیں جب پہلے آپ خود بھی کریں لازمی طور پر۔ تو عرض اس بارے میں یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو صاحب حیثیت ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اس کے لیے تو ضروری ہے پہلے اپنی قربانی کرے گا پھر وہ کسی مرحوم کی طرف سے کرے گا۔ لیکن اگر صاحب حیثیت نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ اگر کسی مرحوم کی طرف سے کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ یہی حج بدل کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت ہے، اس پر حج فرض ہے، تو اس نے اپنا حج نہیں کیا تو وہ کسی کی طرف سے حج بدل نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر وہ صاحب حیثیت نہیں، اس پر حج فرض نہیں ہے، اس نے چاہے اپنا حج نہیں کیا وہ حج بدل کر سکتا ہے۔ یہ اکثر طور پر مغالطہ ہوتا ہے، کہتے جی ہم نے ان کو نہیں بھیجنا کیونکہ انہوں نے اپنا حج نہیں کیا، تو اگر ان پر فرض نہیں ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اگر جس پر واجب ہے پہلے وہ اپنی کرے پھر وہ مرحوم کی، تو واجب نہیں ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، تو اب ظاہر ہے کہ اس جانور کو، وہ جانور اگر عیب دار ہو گیا ہے خریدنے کے بعد، تو اگر تو وہ صاحب حیثیت ہے جس پر قربانی واجب ہے تو وہ تو اور خریدے گا، اب یہ جانور نہیں قربان ہوگا۔ ہاں اگر غریب ہے وہ ویسے کر رہا تھا تو وہ وہی جانور بھی قربان کر سکتا ہے۔ اس لیے صاحب حیثیت جانور کو تبدیل بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس پر قربانی واجب ہے، وہ کوئی جانور متعین نہیں ہے۔ لیکن جب متعین کر چکا، اب اگر بدلنا چاہتا ہے کم از کم یہ دیکھا جائے گا کہ یا تو وہ اسی قیمت کا کرے یا اس سے بڑھ کر کرے۔ اگر آپ اس سے کم کریں گے پھر بھی نیت پہ شک ہوگا کہ یہ تو اب چونکہ پیسے بچانا چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ دیا جائے، قربانی بھی ہو جائے، کچھ پیسے بھی بچ جائیں۔ اصل تو نیت پر دار و مدار ہے۔ یہ چیزیں ان کا جو ہے سامنے رکھنا بہت بڑا ضروری ہے۔ اور اسی طرح قربانی کئی سالوں کی کسی پر واجب تھی، وہ اس نے پہلے نہیں کی، اب اسے مسائل کا جب پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ میں نے تو قربانی کرنی تھی، اتنے سال میں مجھ پر قربانی واجب رہی، اب قربانی تو اس سال کی واجب ہے اور پہلے جتنے ہیں ان کا وہ صدقہ کرے۔ اب ویسے کوئی آدمی یہ کہے کہ قربانی کی جگہ میں اتنے پیسے خیرات کر دوں، صدقہ کر دوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مقصود اراقۃ الدم، خون کا بہانا ہے، اور حدیث پاک میں بھی یہی بات ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل مقبول نہیں۔ پھر سنت ابراہیمی پر عمل بھی تب ہوگا جب ہم جانور کو ذبح کریں گے اور خون بہائیں گے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے، اور صدقہ خیرات سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم اتنے پیسے صدقہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی فلاحی ادارے کو جس پر آپ کو اعتماد ہے، آپ اس کو پیسے بھیج رہے ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دینا، تو آپ کو کامل اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ ہماری طرف سے جانور ہی ذبح کریں گے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ پیسے ہی خرچ کر دیں فلاحی کاموں میں، قربانی نہیں ہوگی آپ، کیونکہ قربانی تو خون بہانے کا نام ہے۔ اس لیے بعض لوگ بھیج دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ قربانی ہی کریں گے، وہ گوشت غربا میں تقسیم کریں، مستحقین میں دیں، لیکن قربانی ہی کریں۔ یہ نہیں کہ وہ ان پیسوں کو کسی مد میں خرچ کر دیں، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے گھریلو سامان آپ کے گھر میں موجود ہے جو سال بھر آپ استعمال نہیں کرتے، برتن ہیں سال بھر استعمال نہیں ہوتے، ان کو بھی قیمت میں شمار کیا جائے گا۔ اگر ان کی قیمت بنتی ہے 52.5 تولے چاندی،
قربانی کے ایام میں تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک آدمی پر قرضہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ جتنا قرضہ ہے اور اس کا مال کتنا ہے، تو قرضہ منہا کر کے اگر اتنا مال بچتا ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا ہوتا ہے تو اس پر قربانی ہوگی، اور اگر نہیں بچتا تو پھر اس پر قربانی نہیں، وہ صاحب نصاب شمار نہیں ہوگا، کیونکہ مال تو ہے مگر قرض نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے لیکن فی الوقت اس کے پاس کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ وہ پیسوں کی قلت ہو گئی، تو اس کے لیے ہے جیسے وہ باقی گھریلو معاملات چلا رہا ہے، اس کے لیے چاہے وہ کہیں سے اٹھا رہا ہے پیسے کہ پھر جب آ جائے گا وہ مالیت آ جائے گی اس کو دے دوں گا، تو قربانی بھی کرے اسی حساب سے، کیونکہ قربانی اس کے ذمہ ہے۔ میاں بیوی میں اکثر طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قربانی میاں کی طرف سے اگلے سال بیوی کی طرف سے ہے، نہیں، دیکھا جائے گا کہ دونوں اگر صاحب نصاب ہیں تو پھر دونوں پر واجب ہوگی۔ اگر بیوی کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے اور نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر الگ واجب ہوگی، خاوند صاحب حیثیت ہے اس پر الگ واجب ہوگی۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم صاحب حیثیت ہیں، ہمارے اوپر قربانیاں کتنی واجب ہیں۔ ایک آدھ نہیں، گھریلو مثلا نہیں، صرف معیار یہ رکھنا چاہیے کہ یہاں بلوغت کا معیار ہے، جو بالغ ہے ہر ایک کا الگ اعتبار ہے۔ اگر اکٹھے رہتے ہیں سربراہ ایک ہے سارے مالی معاملات چلانے کا، تو اتنا کاروبار وسیع ہے کہ سارے ہی صاحب حیثیت بنتے ہیں، تو پھر سربراہ سب کی طرف سے کرے، الگ الگ قربانی کرے، جیسے باقی معاملات ان کی تعلیم کے اخراجات یا ان کے دیگر اخراجات وہ سربراہ کرتا ہے، تو قربانی بھی وہ سب کی طرف سے کرے۔ لیکن اگر نہیں کرے گا اس کا حساب اسی بالغ سے ہوگا، کیونکہ شریعت کے ہاں ہر بالغ کی الگ حیثیت موجود ہے۔ کسی آدمی نے قربانی کا جانور خریدا تھا، پھر اس کو فروخت کر دیا تو بہت بڑا جرم، لہٰذا اب اس کا پہلے تو اجازت نہیں ہے کہ صدقہ کرے، لیکن فروخت کر دیا، پھر اسے جانور نہیں ملا، اب اسے یہی کہا جائے گا کہ اس کا پیسہ اپنے استعمال میں نہ لائے، صدقہ بھی کرے اور استغفار بھی کرے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، قربانی جب خریدی ہے تو پھر اسی مصرف میں مجھے خرچ کرنا چاہیے تھا۔ تو آج میں نے یہی سوچا کہ اس اعتبار سے بات کی جائے قربانی کے واجب ہونے کی حیثیت سے کہ قربانی ہم میں سے کس پر واجب ہے، اس لیے باقی بھی کوئی اگر بات ہو تو پوچھی جا سکتی ہے۔ یہ تو میں نے اپنی طرف سے، کیونکہ سائل کا سوال جو ہے وہ مزید پھر بات کو بڑھا دیتا ہے، اس حوالے سے اگر کوئی معلومات کرے گا علماء سے آپ کا رابطہ رہنا چاہیے، جو ماہر شریعت ہوں، ہر قدم پر ان سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہم دینی معاملات میں بھی صحیح طریقے پر اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔